عشاء میں کتنی رکعتیں پڑھنا ضروری ہے؟ 17، 13، 9 یا پھر 7؟ کم رکعت پڑھنے سے نماز ہوگی یا نہیں؟ عشاء کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے بعد اہم ترین رکن ہے۔ اس کی فرضیت قرآن و سنت اور اجتماعی امت سے ثابت ہے۔ یہ شب معراج کے موقع پر فرض کی گئی۔ قرآن و سنت اور اجماعی امت سے ثابت ہے۔ یہ شب معراج کے موقع پر فرض کی گئی۔ قرآن و سنت اور اجماعی روح سے اس کی ادائیگی کے 5 اوقات ہیں۔ اسلامی نظام عبادات میں نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں 92 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے سوا سب کی عبادت کا انکار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جس نے ان نمازوں کے لیے بہترین وضو کیا اور ان کے وقت پر ان کو ادا کیا، کاملہ ان کے رکوع کیے اور ان کے اندر خشوع سے کام لیا، تو اللہ عز و جل نے اس کی بخشش کا عہد فرمایا ہے، اور جس نے یہ سب کچھ نہ کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی ذمہ نہیں، چاہے تو اسے بخش دے، چاہے تو اسے عذاب دے۔ نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کی وقت امت کو جن چیزوں کی وصیت فرمائی، ان میں سے سب سے زیادہ تاکید نماز کی فرمائی، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث صحیح کے مطابق آخری الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک پر بار بار آتے تھے وہ یہی تھے: نماز کو لازم پکڑو اور اپنے غلام لونڈی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں غیر موقدہ سنت اور نوافل چھوڑنا۔ واضح ہے کہ فرض نماز تو فرض ہے اور وتر کی نماز واجب ہے۔ ان دونوں کو چھوڑنا تو گناہ کبیرہ ہے۔ اگر وقت پر نہیں پڑھی تو بعد میں قضا پڑھنا لازم۔ اس کا مستقل چھوڑنے والا فاسق ہے۔ سنت موقدہ کا اہتمام کرنا واجب کے قریب ہے۔ بلا عذر کے سنت موقدہ کا چھوڑنا بھی جائز نہیں اور باعث گناہ ہے۔ جو شخص بلا عذر کے سنت موقدہ چھوڑتا ہے وہ گناہ گار ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند درجات سے محروم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت سے محرومی کا خطرہ ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان سنتوں کو صحیح تو سمجھتا ہے لیکن بلا عذر سنت موقدہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے تو یہ گناہ گار ہوگا۔ اگر کوئی شخص ان سنتوں کو حق نہ سمجھتے ہوئے چھوڑ دے تو یہ عمل انسان کو کفر تک پہنچا دے گا۔ البتہ اگر کوئی عذر ہو، مثلا وقت کم ہے اور صرف فرض نماز ادا کی جا سکتی ہو، کوئی ضرورت ہو تو اس وقت سنتوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ باقی سنت غیر موقدہ اور نوافل میں پڑھنے اور نہ پڑھنے میں اختیار ہے۔ اگر کوئی پڑھے گا تو اسے ثواب ملے گا اور نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تاہم انہیں بالکل نہ پڑھنے کی عادت بنا لینا بھی مناسب نہیں ہے۔ لہذا اس صورت میں سنت موقدہ اور غیر موقدہ دونوں کا ثبوت احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اس کے موقدہ سے متعلق زیادہ تاکید آئی اور بلا عذر چھوڑنا یا مستقل چھوڑ دینا باعث گناہ ہے۔ سنت موقدہ وغیرہ موقدہ کی ادائیگی میں فرق یہ ہے کہ اگر نمازی 4 رکعات سنت موقدہ ادا کر رہا ہے تو دوسری رکعت کے قعدہ میں تشہد پورا پڑھنے کے بعد اور درود ابراہیمی سے قبل کھڑا ہو جائے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا کر معمول کے مطابق قاعدہ آخر میں تشہد، درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں، جبکہ سنت غیر موقدہ کی ادائیگی کے دوران دوسری رکعت کے قاعدہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی اور دعا پڑھیے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے کے بعد سورۃ فاتحہ سے پہلے ثنا اور تعوذ تسمیہ پڑھے۔ بقیہ نماز موقدہ سنتوں کی طرح ادا کرے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں
ہیں کہ کیا عشاء کی نماز ہم مختصر پڑھ سکتے ہیں؟ اگر طبیعت ٹھیک نہ ہو تو کیا 17 رکعت سے کم پڑھ سکتے ہیں یا پھر 17 رکعت پڑھنا ضروری ہے؟ ناظرین، نماز عشاء میں 17 رکعت پڑھی جاتی ہیں، یعنی 4 رکعت سنت غیر موقدہ جو فرضوں سے قبل ہیں، اور اس کے بعد پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 سنت موقدہ فرضوں کے بعد پھر 2 نفل، اس کے بعد پھر 3 وتر، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل۔ یہ ٹوٹل 17 رکعت ہے، اور اب ان میں سے اگر کوئی شخص سنت غیر موقدہ کو چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اسے پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی شخص کی فرض نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو نوافل کے ذریعے اس کمی کو پورا کیا جائے، یعنی نوافل بھی پڑھنے چاہیے۔ ان کے پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اور بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سنت غیر موقدہ اسے کہتے ہیں، یعنی مان لو اگر کوئی شرعی عذر ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، یعنی سفر میں ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اب اس میں جو 4 رکعت فرض ہیں یہ ضروری ہیں، اگر آپ فرض چھوڑیں گے تو آپ کو اس کی قضا کرنا لازم ہے، کیونکہ ہم فرض نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت موقدہ جو فرضوں کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ سنت موقدہ کو بھی بغیر سی شرعی عذر کے ترک کرنا یہ گناہ سے خالی نہیں ہے، اور ایسا شخص جو سنت موقدہ کو ترک کرنے کی عادت بنا لیتا ہے، اس کے بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے بارے میں خطرہ ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ رہ جائے۔ تو سنت موقدہ بغیر کسی شرعی عذر کے ترک کرنا گناہ سے خالی نہیں ہے، یعنی اگر شرعی عذر ہے کہ کہیں سفر میں ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، گاڑی چھوٹنے کا خطرہ ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں اور نوافل پڑھنے چاہیے، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے۔ تو 4 رکعت فرض، اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ اور پھر 3 رکعت وتر واجب ہے۔ نماز عشاء میں ضروری ہیں، آپ ان کو ضرور ادا کریں۔ وتر واجب، اگر وتر آپ چھوڑیں گے تو ان کی قضا آپ کے اوپر لازم ہے۔ تو کم از کم 4 رکعت فرض، 2 سنتوں فرض کے بعد اس کے بعد پھر 3 مرتبہ رکعت وتر واجب ہے، ہمیں یہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اور نوافل اگر آپ پڑھیں گے تو آپ بہت زیادہ ثواب حاصل کریں گے، بہت زیادہ فضیلت۔ اگر چھوڑ دیں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ پاک ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو، آمین ثم آمین۔